کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ منہ کی سنی ہوئی باتیں، منہ کی ہزاروں باتیں ہوا کرتی ہیں، ہم نے اس کی بات سن کر آگے پہنچائی اور وہ بات ایسی نہیں ہے اور وہ انسان ایسا نہیں ہے جو بات ہم پھیلا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس بات کے پھیلانے کی وجہ سے ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور پھر جہاں جہاں تک وہ بات پھیلے گی اور ہم نے جن جن لوگوں سے کہا اور جنہوں نے ہم سے سنا، انہوں نے سن کر جہاں جہاں تک پہنچائی، اس میں جتنے بھی لوگ مبتلا ہوں گے ان سارے لوگوں کا گناہ ہمارے کھاتے میں، ہمارے نام اعمال میں۔ اس طرح سے ہماری آخرت، دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو عیب نہ تلاشیں، یہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب نہ تلاشو، عیب نہ ڈھونڈو۔ اور دوسرا جو فرمان، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیبت تھوڑی کرتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ اسی کا نام تو غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے کہ اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے اور ہم نے اسے دیکھا کرتے ہوئے اور ہم نے اس کی پیٹھ کے پیچھے آ کر کسی اور کے سامنے بیان کیا، حالانکہ بات سچ ہے، بات سچی ہے، لیکن ہم جو اس کی پیٹھ کے پیچھے بات بیان کر رہے ہیں، یہ بات بیان کرنا اسی کا نام غیبت ہے۔ اور غیبت کتنا برا عمل ہے اس کو ذرا قرآن پاک ہی کی روشنی میں سنیں۔ آگے فرمایا گیا، ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی اپنے بھائی کی غیبت بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے کاٹ کر۔ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے پیارے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جب ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہیں تو اپنے مومن بھائی کی غیبت بیان کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی تو ویسا ہی عمل ہے۔ کیوں ہم غیبتوں کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں؟ اور غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور جو بندہ زنا میں مبتلا رہتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، جب تک وہ زنا کے کام میں لگا رہتا ہے اس کا نور ایمان نکل جاتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اور زانی کی جو حد قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے اسلامی سلطنت میں، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں کورے مارے جائے، تقریباً 100 یا 100 کورے لگائے جائے۔ یہ زنا کی حد قرآن میں شریعت میں بیان کی گئی ہے، اور میرے آقا فرماتے غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور غیبت کے گناہ میں آج ہر کوئی مبتلا ہے، یہاں بیٹھے اس کی برائی، یہاں بیٹھے اس کی برائی، وہاں گئے اس کی برائی، وہاں چلے گئے اس کی برائی، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ ہم اس طرح کرنے سے اس کا برا نہیں ہوگا، ہماری آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارے اعمال جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو غیبت کے گناہ سے بچے۔ اور آگے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان کاموں کو کرنے سے اللہ سے ڈرو کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آخری بات، حدیث پاک میں آیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان کون ہے؟ مسلمان آپ بھی ہم بھی الحمدللہ، اللہ اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے، لیکن کامل مسلمان کسے کہا گیا؟ کامل ایمان والا کسے کہا گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے، دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے۔ یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو نہ تو ہاتھ سے ایذا پہنچاتا ہے، نہ زبان کے ذریعے اسے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اس کی برائی بیان کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ مسلمان کی دل آزاری کرنا، دل شکنی کرنا، اسے زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا، اسے ٹھیس پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ آقا فرماتے ہیں من آغا مسلمن فقد آغانی ومن آغانی فقد آغ اللہ۔ جس کسی نے مسلمان کو زبان سے یا ہاتھ سے اذیت پہنچائی، میرے آقا فرماتے اس نے مسلمان کو نہیں، اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ تو دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت، وعد لہم عذابا مہینا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یار مسلمان کے مقام کو؟ ایک مسلمان کی عزت کو ہم نے سرزا کیا ہے۔ مسلمان کی عزت بہت اہم ہے پیارے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ جیسے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری برائی بیان کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے عیوب لوگوں کے سامنے کوئی کھولے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرے، تو جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، پھر میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ٹھیک اور سوچ رکھوں، وہی سوچ رکھوں۔ فرمایا گیا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آج کا یہ پیغام، یہ درس ہے، ان برائیوں کے اندر ہمارا معاشرہ بہت زیادہ مبتلا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہونے والی شادی کو اللہ تبارک و تعالی خانہ آبادی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے